السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا ویلوگ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یمن کی تل ایبب پر حملے، سیریا میں پھر سے اسرائیلی دراندازی، یمن پر 10 امریکی فضائی وار، نتن یاہو کی دہشت گردی جاری ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے اس وقت اسرائیل کی غزہ جنگ میں حوثیوں کے میزائل حملے کی اطلاعات پر سائرن بج چکے ہیں۔ حوثی میزائلوں کا ہدف ناکام بنانے کے لیے صحرائے نقیف اور بیر شہبہ میں سائرن بجا دیے گئے۔ اس سے قبل از وقت سائرن بجا کر اپنے لوگ کو پناہ گاہوں میں گھسنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ حکام کے بعد مطابق یہ میزائل اسرائیل کے جنوب کی جانب سے آئے تھے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے یمن کی طرف سے ہونے والے میزائل حملے کو منگل کے روز روک دیا تھا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ میزائل حوثیوں نے داغے تھے، تاہم قبل از وقت سائرن بجا کر اپنے لوگوں کو پناہ گاہوں میں گھسنے کے لیے کہہ دیا۔ حکام کے مطابق یہ میزائل اسرائیل کے جنوب میں کی جانب سے آئے تھے۔ اسرائیلی فوجی کمان کے مطابق ان حوثی میزائلوں کا ہدف ناکام بنانے کے لیے مختلف جگہوں میں بھی چیزیں نصب کی گئی تھی۔ یمن کی جانب سے آنے والے ان میزائل حملوں کو اسرائیلی ایئر فورس نے اسرائیلی حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی ناکام بنایا ہے، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ بتایا گیا کہ 19 جنوری کے بعد اسرائیل پر حوثیوں کی طرف سے یہ پہلا میزائل حملہ تھا جو یعنی جنگ بندی معاہدے توڑنے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ اسرائیل جنگ کے رد عمل میں سامنے یعنی حوثی جو حمایت یافتہ یمنی گروپ ہے جو غزہ کی فلسطینیوں کی حمایت کے لیے بھی اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کے اہداف جو ہیں بحیر احمر، باب المندب اور خلیج عدن کی طرف سے ہے، تاہم پچھلے سال اس نے اپنے میزائلوں کا رخ اسرائیل کے اندر تک کر لیا تھا۔ حوثیوں کا موقف رہا کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بناتے رہیں گے، اور جنگ بندی ہوگی تو وہ ایسا جو ہے کرنا چھوڑ دیں گے۔ تاہم اسرائیل نے اب جنگ بندی جو ہے وہ دوبارہ اس کا معاہدہ توڑنا شروع کیا، حملے شروع کیے، تو حوثیوں نے بھی دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور حوثی سپریم سیاسی کونسل نے اپنے بیان میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن کے غزہ پر دوبارہ حملے سوائے جاریت کے کچھ نہیں ہے، اور ہم فلسطینی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری فلسطینیوں کے لیے حمایت جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد پہلے ہی روز اسرائیل غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کرتے ہوئے 400 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی کیونکہ یمن پر پہلے حملہ ہوتا ہے، برطانیہ حملہ کرتا ہے، امریکہ مل کر حملہ کرتا ہے، تقریباً 39 سے 50 کے قریب لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ پہلا حملہ ہے یمن کی جانب سے، یعنی جنوری کے بعد، کیونکہ معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ ہونے کے بعد تل ایبب کی طرف انہوں نے میزائل داغے، بڑی ہمت دوبارہ دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جب تب تک جنگ جاری رہے گی جب تک امن کی طرف بحالی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی دھمکی دی ہے یمن کی جانب سے۔ تو جناب آپ کو بتاتے چلے کہ دمشق نے یعنی جو ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ شام کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز جنوبی شہر درہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، جن کا کہنا تھا کہ ان حملوں میں شہری ہلاک و زخمی ہیں۔ انہی شاہدین کے مطابق یہ حملے گزشتہ روز ہوئے تھے، اور جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 19 دیگر زخمی، جیسا کہ شام میں شہری دفاعی گروپ وائٹ ہیلمٹس نے بتایا کہ شام کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کی جانب سے شام کے عوام اور ملک کے استحکام کے خلاف چلائی جانے والی مہم کا حصہ ہے۔ شام پر جاری اسرائیلی جارحیت نہ صرف بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ بھی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی فوج حملوں کی تصدیق کی ہے جو بشار الاسد کے اقتدار سے گرا دیے جانے کے بعد شام کی فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے والے حملوں کی سلسلے کا تازہ ترین حصہ ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے فوجی ہیڈ کوارٹر، اسلحہ و سامان کو سائٹس کو نشانہ بنایا۔ تو ایک طرف تو وہ مسلسل سائٹس کو نشانہ بنا رہا ہے اور یہ مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جنوبی شام میں جنگ بندی جو ہے اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے منگل کو کہا کہ اس نے جنوبی شام میں 1974 کی جنگ بندی کے تحت قائم کی گئی جنگ بندی کے قریب فضائی حملے میں 2 توپوں کو نشانہ بنایا۔ کچھ وقت پہلے جنوبی شام میں خان اربا کے علاقے میں 2 توپیں جو ہے وہ جنہوں نے اسرائیلی ریاست کے لیے خطرہ پیدا کیا تھا، واہ واہ جی واہ واہ، آئی ڈی ایف فوج نے اسے نشانہ بنایا۔ فوجی بیان میں کہا گیا کہ آئی ڈی ایف جنوبی
یعنی شام میں کسی بھی فوجی خطرے کو برداشت نہیں کرے گی اور اس خطرے کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ خان ارنبا اس غیر فوجی زون اور شامی فورسز کے درمیان علیحدگی کا باعث بنا رہا، یہاں تک کہ شامی صدر بشار الاسد کے دسمبر میں اقتدار میں گرا دینے کے بعد اسرائیلی فوجوں نے یہاں تعینات ہونا شروع کر دیا تھا۔ منگل کا حملہ ایک دن بعد ہوا جب اسرائیل نے فوج نے کہا کہ بھائی یہ نشانہ، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو شام میں جو ریجیم چینج ہوا ہے، اب وہ بارہاں نشانہ بنا رہے، تمام تر ایئر فورس، یہ ساری چیزیں تو وہ تباہ برباد کر چکے ہیں، اب اس کے بعد وہ اور سائٹس کو بھی تباہ، لیکن دوسرے جولانی کی جو گورنمنٹ ہے جسے بڑی فخریہ انداز میں آپ لوگ بڑا فخر بھی کرتے ہیں، وہ بالکل خاموش ہے۔ اور وہ خاموش کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو ان کی فوج ہے، جو ڈالر مل رہے ہیں، اسرائیل اس کے ڈالر کی پیمنٹ کر رہا ہے۔ 10 امریکی حملوں نے یمن کے مختلف علاقوں پر یعنی نشانہ بنایا، جن میں سنا دارالحکومت اور العدیدہ بھی شامل ہے۔ جو یمن کی حوثی میڈیا نے اس پر بات کی۔ امریکہ نے ان مختلف علاقوں میں جو ایران کے یعنی حمایت یافتہ حوثیوں کے زیر قبضہ ہے، جنہوں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ غزہ میں فلسطین کی حمایت کے لیے بحیر احمر کی شپنگ پر حملہ کریں، انہوں نے حملہ کیا بھی۔ اب اس حملے کو روکنے کے لیے انہیں کیا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے ان پر مختلف جگہوں میں حملہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ صدا گورنیٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور مختلف ٹھکانوں کو۔ المسیرہ ٹی وی نے کہا کہ یعنی گواہوں نے یعنی ایف پی کو بتایا کہ علاقے پر 3 حملے ہوئے ہیں، جس میں کچھ جانی مالی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرحال جیسے چیزیں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب جو گئے تقریباً 52 منٹ کی 51 منٹ کی انہوں نے تقریر کی، اور اس میں تقریر میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ساری باتیں جو ہوئی وہی بات ہوئی کہ بھائی صاحب ہم نے حتمی طور پر آپریشن کرنا ہے۔ اس آپریشن کرنے کے بعد ظاہری بات ہے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں جماعت علماء اسلام ان کا جو اعلامیہ ہے، انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا اپنا اعلامیہ کہ بھائی صاحب آپ نے ماضی میں کئی آپریشن کیے، کیا اس سے دہشت گردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ جب آپریشن ہوئے اضافہ ہوا ہے، پھر کیا آپ اپنے لوگوں کو دوبارہ مہاجر بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دوستوں مجھے یاد ہے کہ سوات، بنیر، مختلف علاقے، شانگلہ کے مختلف علاقوں میں جب آپریشن ہو رہے تھے تو لوگ بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے تھے، اور بڑی مشکل حالات میں کئی لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، کئی لوگوں کو گولے بھی لگی تھی، کیونکہ طالبان اور فوج کا آمنا سامنا تھا، اور اس میں کئی لوگ بیمار ہو گئے تھے، کئی لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے ہماری سکھ برادری جو ہے وہ بھی حسن ابدال میں انہوں نے پناہ لی تھی، اس طرح ہندو ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی پناہ لی تھی، تو مختلف کیمپس میں زندگی گزارنی پڑی، اور پھر جب واپسی پر اپنے علاقوں میں لوٹ پڑے تو کئی گھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جماعت علماء اسلام نے بھی یہ بات کی کہ بھائی صاحب اس طرح آپریشن سے سوچنا ہوگا کہ مزید عوام اور فوج کے درمیان یا حکومت کے درمیان جو اعتماد کی بحالی وہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ آرمی چیف صاحب نے ظاہری بات ہے کہ اس کو ایک بیڈ گورننس کے طور پر پیش کیا، انہوں نے کہا بیڈ گورننس کی وجہ سے ہمارے جوانوں کی جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں بیڈ گورننس تب سوال اٹھانا چاہیے تھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں یا فارم 45 والے ہیں۔ جب آپ فارم 45 والوں کو مسلط اس وقت کیا گیا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس میں بڑا رول ہے، تو پھر بیڈ گورننس تو ہوگی جب عوامی اعتماد نہیں ہوگا۔ عوام نے جس کو الیکٹ کیا تھا اس کو الیکٹ کرنے کے بجائے، ان کرسیوں پر بٹھانے کے بجائے جو ان کا حق تھا وہ حق ان سے چھینا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹ کر کے کچھ لوگوں کو بٹھایا۔ کچھ لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے آئے، جس طرح محسن نقوی ہو گئے، دیگر لوگ ہیں۔ تو بھائی صاحب جب اس طرح کے لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو عوام کا جن پر اعتماد نہ ہو، تو پھر عوام اعتماد جب نہیں ہو تو وہاں پہ بیڈ گورننس ہوتی ہے۔ تو بھائی صاحب ساری ناکامی آرمی چیف نے تو سیاستدانوں پر ڈالی ماشاءاللہ، لیکن بہرحال اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گرینڈ آپریشن کرنے کی تیاری ہو چکی ہے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ بلوچستان میں کئی جگہوں میں جو ہے وہاں پر چھٹیاں بھی دی گئی ہیں، اور اسکولوں کی اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے کل ہمارے ایک صحافی دوست مدثر نے خبر دی تھی کہ 2 ایسے خودکش بمبار اندر جا چکے ہیں کے پی میں کہ وہ سیاسی بڑے لیڈران کو یا
پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، کسی ایجوکیشن کے بڑے ادارے کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ سچویشن تو چل رہی ہے. اب دوسری جانب یہ تنقید کی جا رہی کہ پاکستان تحریک انصاف یا محمود خان اچکزئی یا عطا اللہ خان مینگل صاحب نہیں گئے. ایک طرف تو آپ دیکھیں جن پر عوام کا اعتماد ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو ایک برج کا رول پیس فلی ادا کر سکتے ہیں، یعنی پیس کے لیے، امن کے لیے، تو ان لوگوں کو تو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ تو نہیں بیٹھے. ظاہری بات ہے کیسے بیٹھیں گے جب ایک شخص کو آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے، ان کے لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، تمام تر پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، تو اور عوام کی چنی ہوئی پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، تحریک انصاف عوام کی چنی ہوئی پارٹی اور مینڈیٹ عوام نے ان کو دیا ہے، تو ان کو تو اپنے سائڈ لائن کو ڈی لائن کر دیا ہے. تو ایسے میں میں نے محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی کا جو اعلامیہ، اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ بھائی صاحب یہ جو غیر آئینی وزیر اعظم ہے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عمران خان ایک پاورفل لیڈر ہیں، ایک پاورفل معروف، اور پھر ان کی جماعت سب سے تگڑی جماعت ہے، تو اس کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کرنا یہ زیادتی ہے، یہ اس کو عوام نہیں مانے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی صاحب ایک غیر آئینی الیکٹ نہیں سلیکٹ وزیر اعظم جو ہے، اس کے دعوے پر ہم کیسے، اس کے بلانے پر ہم کیسے اس پارلیمان میں جائیں. تو فقدان تو ہے، اعتماد نہیں، سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہے. آرمی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ کس نہ کس طریقے سے یہ معاملہ کریں اور آپریشن شروع. ابھی یہ باتیں بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں گئی، فلاں نہیں گیا. ٹھیک ہے وہ نہیں گئے، تو مجھے یہ بتایا کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں، جو انٹیریئر کا سارا سسٹم اس کے انڈر آتا ہے، وہ کہاں غائب تھے؟ وہ بھی تو نہیں موجود تھے. نواز شریف صاحب جو پارٹی کے لیڈر ہے وہ کہاں تھے؟ وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو بہرحال بڑے سوال اے پی سی پہ گزرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی شاید پتا ہے کہ بھائی صاحب ہمارا کیا، ہم اگر مشورہ بھی دے دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ظاہری بات ہے کرنی وہی ہوتی ہے جنہوں نے کرنی ہوتی ہے. دوسری ایک افسوسناک خبر آپ کے سامنے شامل کریں گے. افسوسناک خبر یہ کہ ہمارے صحافی احمد نورانی جو ہے، جو امریکہ میں مختلف چیزوں پہ کام کرتے ہیں، مختلف سٹوریز پہ کام کرتے ہیں، اب ان کی جو سٹوری آئی ہے خاص کر آرمی چیف کے فیملی کے حوالے سے، ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے، اور خاص کر انہوں نے جو اس میں چیدہ پوائنٹس سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو کس کس جگہوں پر کتنا ان اثر رسوخ حاصل ہے، اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا تقرریاں ہو رہی ہیں. تو یہ ان کی ایک سٹوری آئی، اور اس کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہاں پہ آرمی چیف صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان پر جو الزامات لگے ہیں، آرمی چیف صاحب پہ الزامات لگے ہیں، ان کا جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن جواب تو نہیں دیا گیا. ہاں ایک طریقہ کار وہی اپنایا گیا جو ماضی میں بھی اپنایا گیا ہے، اور ان کا جو گھر ہے یہ جو میرے خیال میں سیکٹر 14 میں آتا ہے، وہاں پر رات کی تاریکی میں، اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، تو ان کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا سویلین کپڑوں میں. ان کی بہن اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بھی تشدد بھی کیا گیا ہے، اور پھر ان کو لے جایا گیا. جب 2 بھائی، حالانکہ ان 2 بھائیوں کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، صحافت سے نہیں ہے، دونوں انجینئرز یا جو بھی ہیں جاب کرتے ہیں، تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ اگر کام میں نے کیا اور نقصان اور ٹارچر فیملی کو کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ طریقہ درست نہیں ہے، غلط ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. انفارچونیٹلی خواتین کا اس میں کوئی کام نہیں، معصوم لوگ بھائیوں کا ان کا کوئی کام نہیں ہے. جس نے سٹوری کی ہے اس کو دھمکانے یا ڈرانے کا یہ طریقہ تو پرانا ہے، اور اس سے اور نقصان ہوگا. اس کا جواب دیا جا سکتا ہے بہترین طریقے سے، اور میرے خیال میں بہترین طریقے سے جواب جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. بہرحال دوستو اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ.